سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں عزیزوں، ہمارا الگ ہونا اور ہمارا اکٹھے ہونا سب کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ آئے ہیں تو اللہ کے لیے، جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، اس قسم کا مضمون مفہوم ہے، ان دو دوستوں کی پر عرش کا سایہ ہوگا، جو ملے تو اللہ کے لیے، جدا ہو تو اللہ کے لیے، آنا جانا سب اللہ پاک کے لیے ہو۔ بلکہ انسان کا تو ہر عمل، ایسی ہمارے جنات بھائیوں کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو انشاءاللہ ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ دنیا کے اعمال جو دین کی بظاہر نہیں ہے وہ بھی دین اور عبادت بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ لکھا حضرات فقہا نے بیت الخلاء جانا بھی سنت کے مطابق ہو، وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ سنت مطابق بیت الخلاء کی دعا پڑھ جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ حدیث میں دعا ہے۔ ایسی دعائیں جو وضو کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آخری تشہد میں رب اجعلنی کے ساتھ دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ہی اونچا مقام ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات چیزوں کو ایسا اعتراف کیا ہے جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا جتنے احسان لوگوں نے کیے مجھ پر سب میں نے اتار دیے، ابو بکر کے احسان ایسے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ زبان کو شان بخشی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ آئے، حضور ہمیں اونٹ دیجیے، سواری ہمارے پاس نہیں، جیسے بادشاہ وقت کے پاس، تو حضور تو بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء، انہوں نے کوئی اونٹ مانگے، سواریاں مانگے، فرمایا ابھی نہیں، پھر آنا۔ حضور زیادہ انہوں نے بیمار تھے، تو ان کا حضرت آپ یہاں نہ ہوئے، فرمایا ابو بکر جو ہے، جس سے معلوم انتظامی امور ابو بکر کے سپرد ہونے والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزیں ابو بکر کے علم میں تھی، باقی تمام صحابہ کے علم میں نہیں تھی، ایسی باتیں علم میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد کچھ اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے، حضور کو دفن کہاں کیا جائے۔ کسی کی رائے تھی کہتے ابراہیم علیہ السلام کے بعد دفن کیا جائے، مسجد اقصی میں رائے تھی بعضوں کی وہاں دفن کیا جائے۔ صدیق اکبر نے بتایا صحابہ کرام، حضور نے فرمایا کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں میرا ہو، جہاں میری وفات ہو، اور یہ سیدہ عائشہ کے حجرے کو شرافت ملی ہے، حضور ہمیشہ کے لیے وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ویسے بات یاد آ گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی قبر شریف روضہ تر وہاں بنا جہاں دفن ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا اصل میں گھر تھا، تو حضرت عائشہ بے تکلف روضہ تر پر آ جاتی تھی، اس لیے غیر مرد اس میں نہیں ہوتے تھے۔ اللہ صدیق اکبر کا وصال ہوا،
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو حضور کے پاس لے جانا. وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس لے جاؤ. جب میں وفات پا جاؤں تو اگر تو اندر سے بلاوا آ جائے مجھے حضور کے پاس دفن کرو. ورنہ عام قبرستان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. جنازہ ہو گیا. چارپائی اٹھا کر حضور کے دروازے پر لے گئے تو قبر شریف سے یہ آواز آئی ادخل الحبیب الحبیب، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. چنانچہ وہیں دفن ہوئے. اس سے کئی مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر کا کتنا تعلق ہے، یہ بات نمایاں ہو رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابوبکر ہے، یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام سے سب سے بڑی شخصیت ابوبکر ہے، یہ بات بھی ثابت. سب سے پہلے حضور کے پاس قبر شریف ابوبکر کی بنی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ عائشہ جب حضور کی قبر تھی، صرف ابھی ابا جان سیدنا ابوبکر کی قبر نہیں بنی تھی، تو سیدہ عائشہ ایسے چہرہ کھول کے جاتی تھی، شوہر سے پردہ نہیں ہوتا. جیسے ابوبکر کی قبر بن گئی پھر بھی چہرہ کھول کے جاتی تھی، پردہ نہیں کرتی. اس لیے خاوند سے بھی پردہ کوئی نہیں عورت کا. لیکن فاروق اعظم جب وہاں دفن کیے گئے تو پھر پردہ کر کے جاتے. اس سے کوئی بات ملتی نہیں ملتی. جو کہتے حضور قبر میں زندہ نہیں ہے غلط کہتے، 100% غلط ہے. حضور اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، بلکہ دنیا کے اندر جو حواس ادراک کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ. اللہ اکبر. اس لیے حیات انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بہقی حدیث کتاب ہے سنن بہقی، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منقول ہے الانبیاء احیاء فی القبور. سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اگر ایسی زندگی جیسے عام انسانوں کی ہے، کافروں کی ہے، عام انسانوں کی ہے، پھر کیا کمال ہوا. یہ انبیاء کی تخصیص کرنا معلوم خاص حیات ہے، عام زندگی نہیں ہے، عام برزخی زندگی. حضور کو اللہ تعالیٰ اس برزخ میں دنیاوی زندگی نصیب فرمائے. مکلف نہیں کس چیز کے، لیکن آپ کے حواس کا ادراک ایسا ہی ہے اس سے بڑھ کر. اللہ. ایک صحابی، آپ کہیں کیسی باتیں شروع ہو گئی. حضور کے پاس سے گزرا کرتے تھے، روضہ اطہر کے پاس نہیں کرتے، تھوڑے فاصلے پر کام بازار میں نکلتے. ایک دن خواب میں آئے کہ ہمارے پاس سے گزرتے ہو سلام نہیں کرتے ہو. ایسے بھی اندازہ کریں صحابہ کا مقام حضور کے دل میں کیا ہے، کتنی محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا میں عرض کر رہا تھا، یہ کبھی کی پہلے شاباش نہیں تو بات سے بات نکل رہی. ویسے ہم بات کچھ اور کہہ رہا تھا. اس سے پہلے کی بات ہاں یہی بات شاباش. میں نے حضور علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ایسی قرآنی دعائیں یہ نماز میں پڑھنا صحیح ہے. اتحیات بیٹھتے ہیں، اتحیات آخری قاعدے میں
رب اجعلنی پڑھتے ہیں تو رب اجعلنی کی جگہ پر رب اجعلنی پڑھنے کے بعد تمام مسنون دعائیں اور تمام قرآنی دعاؤں کو پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، تو صدیق اکبر کی اتنی بڑی شان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کون سی دعا مانگا کروں، یہ دعا نماز کے اندر، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کہہ رہا ہے۔ اتنی اونچی شان ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں جنت کے۔ ایک دروازہ روزے داروں کا ہے، جو روزے کثرت رکھتے ان کے لیے ہوگا۔ ایک دروازہ ذاکرین کا، ذکر کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ مختلف نیک اعمال کے نام سے مختلف دروازے ہیں۔ اس عمل میں کثرت کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے۔ ایک دروازے سے صدیق اکبر کی شان ایسی ہے، اللہ اکبر، ان کو 8 دروازے سے آواز آئے گی کہ آؤ تشریف لائے۔ جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی، اللہ اکبر۔ تو اتنی بڑی شان والے ہیں، صحابی ہیں، تمام صحابہ میں افضل حیثیت ہے، حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول ہے۔ لیکن یہ دعا بتائی جا رہی ہے، یہ دعا مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میں نے بڑے ظلم کیے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے سے بڑے ہیں، صحابہ سارے بڑے، ابوبکر سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ میاں سب سے بڑے، بے شک بے شک، نبیوں سے بڑے ہیں۔ کسی پیغمبر یا کسی صحابی یا کسی ولی کی عقیدت میں ایسی بات کرنا جس سے اللہ پاک کی شان میں کمی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ خالق ہے، ولی مخلوق ہے، صحابہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق۔ ان میں سب سے افضل تو حضور کی ذات ہے۔ سب سے افضل جماعت صحابہ انبیاء علیہ السلام کی، نبیوں کی جماعت۔ نبیوں میں سب سے زیادہ بڑی ہستی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد نبیوں میں سب سے بڑی شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب نبیوں میں سب سے بڑی حیثیت رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے عقیدت محبت اپنی جگہ، لیکن دائرہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، غلو کرنا صحیح نہیں ہے، نہ تنقیص کرنا صحیح ہے، نہ اتنا بڑھانا کہ شریعت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں گویا کہ اللہ کو ان کی ماننی پڑتی ہے اور اللہ کی شان ان سے کم۔ ایسی بات نہیں، اللہ قادر مطلق، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ واقعی اللہ کے نزدیک عزت، اللہ کے ہاں محبت انبیاء علیہ السلام زیادہ ہے، اور ان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت اکرام جتنا بھی کریں، لیکن عزت اکرام توحید کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ توحید جتنے بھی بیان کریں، جتنی بیان کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے قادر ہے، ایسے قادر ہے، ایسے قادر ہے، کریں، لیکن توحید کا مطلب توہین نہیں ہے کہ اللہ پاک کی بات کسی پیغمبر کی توہین کی جائے۔ توحید ہی بیان کرو، ٹھیک، اللہ کی توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اپنی صفات منفرد ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے درمیان ساری مخلوقات کے رب اور خالق ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن اس آڑ میں کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی کلمہ نازیبا کہنا یہ صحیح نہیں، خطرناک ہے۔
اللہ، بلکہ اللہ کی ذات تو ایسے ہے کہ ان کے بارے میں پگلا پن ہم کرتے رہے معافی ہو جاتی ہے، کوئی باتیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی زبان سے، اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ اپنے نبی کی بے قدری برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک بات بڑی اچھی کہی، بہت باتیں اچھی کہی۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ اللہ کے ساتھ دیوانہ پن کرتے رہو، اللہ معاف کر، لیکن اپنے پیغمبر کی ذرا سی گستاخی وہاں برداشت نہیں۔ کسی ولی اللہ کی گستاخی برداشت نہیں اللہ کیا تو پیغمبروں کے سردار، ان کی بے ادبی کسی صورت میں کس درجے کی بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے حضور پاک کے بارے میں، کوئی کلمہ، کوئی عمل، کوئی حرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منافی نہ ہو۔ یہ فرق مراتب کرنا چاہیے، ماننا سب کو چاہیے اور مراتب فرق بھی کرنا چاہیے۔ ولی بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، اللہ کی اور بھی بڑی عزت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بڑے بڑے باکرامت بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ بہت اچھے ہیں، ساری دنیا کے غوث اقطاب ابدال جمع کر لے، ایک صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے، مرتبہ فرق ہے، اور صحابہ سارے ہو جائے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، نبی سارے جمع ہو جائے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین آپ کی ذات ہے، اس لیے فرق مراتب ضرور کرنا چاہیے۔ ایک مشہور جملہ ہے، فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تم فرق مراتب نہیں کرے گا ملحد اور بے دین ہوگا، وہ محبت قبول نہیں ہے۔ فرق مراتب کرنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس میں مرتبے میں رکھنا ضروری ہے، ایک باجادہ فائدے کی بھی ہے۔ مسئلہ آ گیا ذہن میں، ایک صاحب مدخل ایک فقیہ ہے، بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو کسی نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اعمال کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ حکم ہوا فرشتوں سے کہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب میں تسبیح فاطمی کا ثواب تقسیم کرو۔ تسبیح فاطمی سمجھتے ہیں؟ جی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا حضور کے پاس کہ آپ کو گھر کے کام کرتے ہوئے بہت مشقت ہوتی ہے، پانی لاتے ہوئے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پیستے اور مشقت کے کام تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کے موقع پر باندی اور غلام آتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ اپنی اہلیہ سے فرمایا، جاؤ حضور سے کو باندی لے آؤ، تمہارے کام میں معاون بن جائے گی، باندی خادمہ۔ اور سمجھتے باندی؟ جی۔ جب کفار سے جنگ ہوتی تھی، جنگوں میں جو کافر گرفتار ہوتے تھے وہ غلام اور باندیے بنتے تھے، ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، جو مرد تھے وہ غلام کہلاتے ہیں، اور جو دوسری لڑکیاں عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندیاں امت کہتے ہیں، عربی میں کہتے تھے۔ کوئی باندی لے آؤ خدمت کے لیے، آپ کو سہارا ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ گئی، اللہ اکبر، وہاں گئی اس کام کے لیے، لیکن وہاں حضور کو دیکھ کر چپ ہو کے آ گئی، شرم و حیا طبیعت بہت زیادہ، حضرت فاطمہ کا شرم و حیا تمام امت کی خواتین سے زیادہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے سوال کیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟
افضل سب سے بہتر عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو کوئی صحابی جواب نہیں دے سکے۔ حضرت علی گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں سب سے اچھی عورت کون سی ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس پر کسی غیر مرد کی، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے اور اس کی نگاہ بھی کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا جواب سنایا کہ حضرت فاطمہ جو فرماتی ہیں، حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس جواب پر حضور بہت خوش ہوئے۔ معلوم عورتوں کے لیے پردہ کرنا بہت ضروری ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ میں کہتا ہوں آج کل پردہ کرنا عورتوں کا جہاد ہے، اس لیے کہ بے حیائی، بے پردگی بہت پھیلی ہوئی، بازاروں میں آ کے دیکھو۔ جیسے دینی مدارس میں بچیوں کو پڑھانا یہ بھی جہاد ہے۔ وجہ یہ ہے ساری دوڑ سکول کالج کی طرف لگی ہوئی، ایسا ہے نا، پیسوں کی طرف لگی ہوئی، دولت کمانے کی طرف لگی ہوئی، اسی لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی اس لیے کرتا ہے کہ دین کو زندہ کروں گا، اس تعلیم میں تو چیز ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا اس طرف بھاگی ہوئی دوڑ رہی ہے، لاکھوں میں کوئی ایک دو پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے۔ آپ سکولوں کی تعداد دیکھ رہے، کالجوں کی تعداد دیکھ رہے، سینماؤں کو سین دیکھ رہے، کبھی سینما میں کتنے افراد ہوتے ہیں۔ دین کی طرف آنے والے بہت کم لوگ ہیں، اس لیے اس دور میں بچوں کو قرآن و حدیث پڑھانا، دین سکھانا، علم سکھانا یہ جہاد ہے، جہاد۔ اس طرح عورتوں کا اس زمانے میں پردہ کرنا بھی جہاد ہے۔ یہ تو پردہ کرنا فرض ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جب لوگ خرابی میں پڑ گئے ہوں، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک سنت۔ اس لیے شادیوں کے موقع پر، ایسے فوتگی کے موقع پر جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں وہ ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب پاتے ہیں۔ باقی جس شادی میں گڑبڑ ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اس شادی میں برکت کیا ہوگی۔ مجھے ایک مولوی صاحب لے گئے، ہمارے پاس ہی بڑے دورہ حدیث وغیرہ کیا ہوتا تھا، گھرانہ ان کا بڑا سرمایہ دار ہے کہ میری بہن جو ہے اس کی منگنی ہے جی، چل میں چلا گیا، وہ ہو خدا کی پناہ، وہی ہوٹلوں میں بڑے بڑے انتظامات، وہی بے حیائی، بڑی بے پردگی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری خواتین کو عادت ایسی پڑی ہوئی آج کل کہ ایسے موقع پر زیادہ اچھے کپڑے پہننا، زیادہ بننا ٹھننا، زیادہ تیز خوشبوئیں لگانا یہ ضروری ہے۔ باہر نکلنے کے لیے خوشبوئیں لگاتی پھرتی، یہ خوشبو لگانا، زیادہ بننا سنورنا، اچھے کپڑے پہننا یہ شوہر کے لیے ہے۔ بچیاں گھر میں کریں، میک اپ کہتے کہ نیک اپ کہتے، میک اپ۔ ہماری بچی تھی، چھوٹی تھی، 2 سال کی تھی اس وقت، میری پوتی، وہ نہا دھو گئے، اچھے کپڑے پہن کے آئی، میرے پاس بیٹھی تھی، بڑی اچھی لگی۔ میں کہ واہ واہ، کہہ رہی ابو جان میں نیک اپ کر کے آئی۔ میک اپ کہنا نہیں آتا تھا، نیک اپ کر کے گئی۔ اللہ، تو یہ میک اپ کرنا شوہر کے لیے ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ٹھیک ہے، غیر محرم سے سامنے کرنا ٹھیک ہے۔ غیر محرم سے کہتے ہیں جس سے شادی کرنا جائز ہو، جس سے شادی کرنا، چچا کی بہنیں بھائی، پھوپھی کی بہنیں بھائی، خالہ کی بہنیں بھائی، ان سے شادی کرنا جائز ہے، اس لیے ان کا آپس میں پردہ ضروری ہے۔ لوگ گھروں میں بعض اوقات ان سے پردہ نہیں کرتے، یہ تو اپنے ہی ہے،
یہ اپنا زیادہ خطرناک، یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور فرماتے ہیں۔ دیور سمجھتے کیسے کہتے ہیں؟ خاوند کے بھائی کو دیور کہتے ہیں، چھوٹا ہو تو دیور، بڑا ہو تو جیٹھ۔ تو دیوروں کو عام طور پر جو گھر میں ہوتے ہیں تو ان سے پردہ بچیاں کم کرتی ہیں، حالانکہ ان سے پردہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے تمہیں الحم و موت، دیور تو موت ہے، دیور سے پردے کی حضور نے زیادہ تلقین فرمائی۔ اسے جن سے بھی شادی کرنا جائز ہو، جس سے رشتہ ایسا ہو، خالہ زاد ہوں، پھوپھی زاد ہوں، ماموں زاد ہوں، حقیقی رشتے جو ہیں ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور محرم جیسے بھائی ہیں، والد ہیں، سسر ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ حقیقی بھائی اور اس طرح سسر اور والد صاحب، ان سے پردہ نہیں، بھائیوں سے پردہ نہیں، باقی تمام سے پردہ ضروری ہے، تمام سے۔ تو سیدہ عائشہ کی سمجھ سے کیا سبق ملتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد بھی پردہ ہے، اتنا تصور ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑی ہو، اور اس کی نگاہ بھی کسی نامحرم پر نہ پڑی ہو۔ بظاہر یہ چیز مشکل نظر آتی ہے کہ عورت کی نگاہ نامحرم پر نہ پڑی ہو، یہ بظاہر مشکل نظر آتی ہے، لیکن کرنے والوں نے بھی کر کے دکھا دی، کرنے والوں نے بھی کر کے دکھا دی۔ ایک واقعہ آیا ذہن میں، کہو تو کہہ دوں، پڑھنے دیتا۔ ایک نوجوان سید زادہ نہر کے کنارے سیر کر رہا ہے، سو فقر و فاقہ کا دور۔ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آیا، نکال لیا، بھوک لگی ہوئی کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ نہیں کسی کے باغ کا گرا ہے، بعض اوقات باغات نہروں کے کناروں پر بھی ہو سکتے ہیں، کسی درخت سے گرا ہے، ٹوٹا ہے، تو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اس کا کیسے حساب دوں گا؟ یہ احساس پیدا ہوا، کیا کروں؟ دل میں آیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا نہر کا ادھر کو چلنا شروع کر دیا کہ ادھر پانی بہتا ہوا ہے، ادھر ہی باغ ہوگا۔ چند میل چلنے کے بعد وہ باغ آ گیا۔ واقعی ایسا باغ تھا، اس کے درختوں کی شاخیں جو ہے وہ نہر پر جھکی ہوئی تھی۔ سمجھ گیا کہ یہیں سے گرا ہے۔ اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور اس سے کہا جی میں خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ۔ کہا جی اس طرح آپ کے باغ کا سیب بہہ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، مجھے پھر احساس ہوا کہ مالک کی اجازت سے بغیر کسی کی چیز لینا، کھانا، استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، جیب تو خالی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، ورنہ کون پوچھتا ہے؟ سمجھ کہ ہمارے باغ کے پھل روز ہی گرتے ہیں، لوگ روز ہی کھاتے ہیں، یہ جو آیا ہے خاص خوف الہی لے کر مجھے اللہ کا خاص بندہ بننے والا ہے۔ تو انہوں نے دل میں ایک بات ٹھان لی، ان کا میں معاف نہیں کرتا، بار بار معافی مانگی، باغ کے مالک میں معاف نہیں کرتا، میری 2 شرطیں ہیں، اگر وہ مان لو تو پھر معاف کرو۔ ایک شرط یہ ہے کہ اتنے سال میرے باغ کی خدمت کرو، ایک سیب کھایا ہے تو اتنے سال خدمت کرو۔ کہا جی میں تیار ہوں، کہا مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری بولی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا ہو۔ کہا جی میں یہ شرطیں منظور کرتا ہوں، بس اب معاف کر دے، میرا آخر کا معاملہ صاف کر دے۔ شرطیں مان کے وہاں باقی خدمت میں لگے، خدمت کرتے رہے۔
ایک دن مالک نے باغ کے مالک نے بٹھایا کہ آؤ بھی تمہاری شادی کر دیں، شادی کر دی، نکاح پڑھ دی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ کمرہ جو ہے اس میں وہ لڑکی بیٹھی ہے، جاؤ اس کے پاس۔ وہ گیا تو وہاں سے کانپتا ہانپتا واپس آ گیا۔ کہا حضرت آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ نے کہا تھا وہ لڑکی گونگی ہے، بہری ہے، نابینا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت حسین بیٹی تھی، ان کی اپنی بیٹی تھی۔ ان کا نہیں یہی ہے جس کے بارے میں کہا تھا، میں نے گونگی اس لیے کہا ہے آج تک کسی نامحرم سے اس نے گفتگو نہیں کی، اور بحری اس لیے کہا ہے آج تک کسی نامحرم کی آواز بھی اس کے کان میں نہیں گئی، اور اندھی نابینا اس لیے کہا تھا آج تک کسی نامحرم کو دیکھا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے بیٹیوں کی ایسی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، بیٹیوں کی ایسی تربیت بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی پاک باز والدین، پاک باز بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اس کی نگاہ اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی ہو، اس عورت کی نگاہ بھی کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو، یہ سب سے اچھی عورت ہے۔ خیر نکاح ہو گیا تو وہ یہ بھی خاندان سیدوں کا تھا، یہ حسنی خاندان، حسنی، اور حضرت جو وہ نوجوان تھے وہ حسینی سید تھے۔ حسین حسینی سمجھتے ہو؟ سیدنا حسن بن علی المرتضی ان کی اولاد حسنی کہلاتی ہے، اور سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی اولاد حسینی کہلاتی ہے، سادات میں۔ تو نکاح ہو گیا جی، کچھ دنوں کے بعد کہا جی اپنی بیوی کو گھر لے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کو لے کے گھر آ گئے، رہنا سہنا بسنا شروع کر دیا۔ دونوں خاندان سید تھے، بیوی حسنی تھی اور یہ صاحب حسینی تھے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی ہوئے۔ ماں باپ اگر ایسے ہوں آگے اولاد بھی ایسی ہوگی۔ اس لیے بچیوں کی تربیت اور اسلامی تہذیب سکھانا بہت ضروری ہے، ان کی تربیت سے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بچیوں کی گود، یہ بچیوں کے لیے یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ جو سبق ماں سکھائے گی بچے وہ سیکھیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، صحیح دینی تربیت۔ کھانا نہیں پکانا ہے جی، یہ کوک کا کام ہے، کھانا پکانا ہماری توہین ہے، یہ کوئی دینی تربیت نہیں ہے۔ کھانے پکانا اچھی بات ہے، سکھانے چاہیے، بچے اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ کئی سمجھدار لوگ تو اگر کچھ ایسی سجا ہے بھی تو کم از کم ورچی خانے میں کام کرنے والے کو داخل نہیں ہوتا کہ کام ورچی خانے کا ہماری بچیاں کریں، خود کرتے ہیں، خود کرنا چاہیے۔ گھر خانہ داری جسے کہتے ہیں، گھر کے کام عورتوں کا کرنا، یہ عورتوں کے لیے عبادت ہے۔ گھر کے کام کرنا عورتوں کے لیے عبادت ہے۔ یہ سیدہ عائشہ کا طریقہ ہے، سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہے، سیدہ خدیجہ کا طریقہ ہے۔ امت کے پورے دنیا میں سب سے افضل ترین جو خواتین ہیں اپنے ہاتھ سے کھانے پکاتے پلاتے ہم بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ یہ بچے بھی دوسروں کو سپرد ہو رہے ہیں جی، یہ کھانا بھی دوسروں سے سپرد ہو رہا ہے، نوکرانی آ کے پکا رہی ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بہت ہو گیا، اچھا چلو ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو صحیح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ میں نے کہنا تھا اب آیا، میں کہتا ہوں ہمارے آج کل کے رواج میں نا ہماری بچیاں عورتیں بننا سنورنا خوشبو لگانا باہر نکلنے کے لیے جب بازار جانا ہے یا کسی جگہ جانا ہے، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے عورتوں کا عیدگاہ میں جانا عید پڑھنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر جانا ہے لکھا کتابوں میں کہ پرانے کپڑے پہن کے جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا کبھی کوئی عورت دیکھی پرانے کپڑے پہن جاتی ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگا کے نکلنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے حیا قضا و قضا، وہ ایسی بری عورت ہے،
اشارہ کیا حضرت جس عورت کی خوشبو غیر محرم عورتوں تک غیر محرم مردوں تک پہنچے گی وہ ایسے بے پردگی کی ہے۔ اس لیے یہ بات رکھنی چاہیے بچیوں کو خوشبوئیں وغیرہ لگانا، اچھے کپڑے پہننا، گھر کے لیے، شوہر کے لیے، ماں باپ کے سامنے، یہ صحیح ہے، اس میں ہم نہیں روکتے۔ اس میں بھی مردوں کو نصیحت ہے کہ یہ میک اپ کی زیادہ حوصلہ افزائی نہ کیا کریں۔ ہمارے استاد مولانا عبدالمجید صبر رحمۃ اللہ علیہ باب والے وہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے جب تمہاری شادیاں ہو جائیں تو میک اپ کی زیادہ تعریف نہ کرنا، حوصلہ افزائی نہ کرنا۔ اس کی حوصلہ افزائی قدرتی حسن ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی ہمارے سب کے بال بچوں کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دے، شریعت پاکیزہ، شریعت مطہرہ، شریعت کی پابندی کی توفیق عطا ہو۔ شریعت ہی اصل چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو دین کہتے ہیں تو بتاؤ حضور کے طریقے سے بڑا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک بات میں عرض کرنے کو جی چاہتا کہنے دو کہ فرق مراتب کرنا چاہیے اور سمجھداری کرنا چاہیے، وہ لوگ کسی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے دربار ہیں، داتا صاحب کا دربار ہے، حضرت بہادر زکریا، شاہ رخ العالم، حضرت ہوئے سبحانی، باقی بھی ائمہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء اللہ حضرت اجمیری، یہ سارے بڑے بڑے دربار، ان کے بارے میں 3 طرح کی سوچ ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی قبر پر بگڑے ہو رہے ہیں، نقلیں ہو رہی ہیں، براسی ناچ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، کنجریاں ناچتی ہیں، کتے لڑاتے ہیں، ان بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایک ذہن وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہاں لوگ بھنگ پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، رنگلیاں منا رہے ہیں، یہ غلط ہوتے وہ روکے رہتے، یہ بھی ٹھیک، بزرگ بھی ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ ہونے والے کام جو گندے بندے شراب پینا، بھنگ پینا، یہ بھی سارا بگیاں تو کوئی حال نہیں ہوتا، اللہ رحم۔ ہاں جی، یک بگ گھوٹتے ہیں، اس میں علی علی کی نعرے لگاتے ہیں، ہاں جی، اور بھنگ جو پلاتا ہے ایک ساقی بیٹھ کے وہ پیالے بھر بھر کے دیتا ہے، جب پیالہ بھر کے دیتا ہے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پی پیالہ سبردہ کوئی نہیں ساتھی قبردہ۔ سمجھے گا؟ یعنی صبر نہ پہلا صبر نہ لو، بہت جلدی جلدی منگو، یہ صبر نہ کرنا جنت مل جانی۔ پی پیالہ صبردہ کوئی نہیں ساتھی قبردہ، یعنی بھنگ قبر میں کام آنی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ حضور فرماتے کلو مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، تو بھنگ سے، چرس سے، فیول سے، ہیرون سے، شراب سے جنت کہاں ملتی ہے؟ برا حشر ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، یعنی اس کا میں کیا بتاؤں، انجام غلط ہوتا ہے۔ اللہ پی پیالہ صبردہ کوئی نہیں ساتھی قبردہ، حالانکہ جملہ صحیح ہے، اور استعمال غلط جگہ ہے۔ معنی جملے کا یہ ہے کہ صبر کرو، دین پہ عمل کرو، دین پہ قدم کرو، دین کو پھیلاؤ، جہاد کرو، تکلیف آنے پر صبر کرو، یہ معنی ہے پی پیالہ صبردہ، یعنی بھنگتا پیالہ پیو صبردہ پیالہ آ گیا۔ اس واسطے شعر صحیح ہے، پی پیالہ صبردہ کوئی نہیں ساتھی قبردہ، جملہ صحیح ہے، لیکن جہاں فٹ کیا وہ غلط ہے، بگیوں چرسیوں پر نہیں ہے، یہ قرآن والوں کے لیے ہے، حدیث والوں کے لیے ہے، دین کی دعوت والوں کے لیے ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے ہے، خد نبوت کا تحفظ کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے لیے پی پیالہ صبردہ کوئی نہیں ساتھی قبردہ۔ بگیوں کے پیالے سے بات وہ یاد ہے، پہلے بھی ایک دن کہی تھی، پھر صحیح، چلو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرام سے بچائے، حلال نصیب فرمائے، اور ہمارے چھوٹے بڑوں کو سب کو شریعت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرمائے۔ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھی۔